لے کر ظلم رہا ہے. پانی بند کر دیا, کھانا بند کر دیا, یہاں تک کہ یزیدیوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ نہر فرات سے کتے سور تک تو پانی پی سکتے ہیں, لیکن نواسہ رسول کو, خاندان رسول کو, اصحاب حسین کو پانی کا ایک قطرہ نہ دیا جائے گا. لیکن امام حسین نے صبر کیا, علی اکبر نے صبر کیا, لیکن ہر ایک اصحاب حسین نے صبر کیا, اس لیے کہ صبر کی دعا میرے آقا نے مانگی تھی. میرے آقا حسین نے صبر کر کر اپنے نانا جان کی دعا پر مہر لگا دی کہ میرے نانا کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, اس لیے کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. کربلا کے میدان میں امام حسین نے صبر کر کر دکھایا. یزید ظلم پر ظلم کرتا رہا کہ حسین ٹوٹ جائے اور میری بیعت کر لے, لیکن امام حسین نے صبر کا ایک ایسا سبق ہم سب کو دیا ہے کہ ظلم ٹوٹ گیا, ظلم مغلوب ہو گیا اور صبر غالب آ گیا. حضرات گرامی, کربلا کا بیان ایک ایسا بیان ہے, اگر دل کی کیفیت سے اسے بیان کیا جائے اور دل کی کیفیت سے اسے سنا جائے تو کوئی آنکھ باقی نہ ہوگی جس سے آنسو نہ نکلے. آج ہمارا صرف سوچتے یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ ہوا گزر گیا. کربلا کے واقعہ میں ایک سبق ہے. سبق کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے شریعت کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوتا. آج انسان خاص کر نوجوان نسلیں ایسے گڑھے کی طرف بڑھ رہی ہے جس کے آگے نہ تو کوئی شرم کی حد ہے. آج جگہ جگہ چائے کھانا کھلا ہوا ہے, دیکھنے کے بعد تعجب ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کے بچے جن سے یہ امید لگائی جاتی ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر ایک ایسا سپاہی بنے گا جس کو دیکھنے کے بعد غیر قوم فخر کریں گی کہ مسلمان کے بچے ایسے ہوتے ہیں. لیکن آج ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی چائے کھانے کھلے ہوئے ہیں سب پر نوجوان بچے بزرگوں کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں اور ذرہ برابر بھی حیا نہیں آتا. حیا انسان کے دلوں سے نکل چکی ہے. آپ اپنی عمر کو دیکھیے, آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ جو نوجوان بچے ہیں 18 سال, 20 سال, 21 سال, 22 سال, آپ کہیں گے ہماری عمر کچھ کرنے کی نہیں ہے. ابھی شادی کے بعد کچھ کریں گے, شادی کے بعد ہم داڑھی رکھیں گے. ہم آپ کو کربلا کے میدان میں لے جاتے ہیں. بتائیے حضرت علی اکبر کی عمر کتنی تھی؟ حضرت علی اکبر کی عمر بتائی جاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں 18 برس کی تھی, اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی زمین پر جنگ کرنے کے ارادے سے آگے آتے ہیں تو یزیدیوں کے پیر لڑکھڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم حسین سے جنگ کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شبیہ رسول کہا جاتا تھا. ان کا چہرہ حضور کے چہرے سے ملتا تھا, ان کا اخلاق حضور کے اخلاق جیسا تھا, ان کا کردار رسول کے کردار جیسا تھا. اور کربلا کے میدان میں جب علی اکبر اترتے ہیں تو نہ جانے کتنے یزیدیوں کو فینار کرتے ہیں
چاند اگر پانی کا ایک قطرہ مل گیا تو اس سرزمین سے یزیدیوں کا نام و نشان مٹا دے گا علی اکبر۔ تو امام حسین نے ایک انگشتری پہنی ہوئی تھی، اسے علی اکبر کو چساتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا پی لے کچھ راحت ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی اصغر اس انگشتری کو پیتے ہیں، دوبارہ رن کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تبھی ابن زیاد نے کہا کہ سارے لوگ مل کر اس نوجوان پر حملہ کرو۔ سارے لوگ مل کر حضرت علی اکبر پر حملہ کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرتے ہیں اور اپنے والد محترم کو پکارتے ہیں۔ حضرت امام حسین آتے ہیں، علی اکبر کی لاشا کو خیمہ میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نوجوان بیٹا کربلا کی زمین پر دم توڑ رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، اور اب بوڑھا باپ اپنے نوجوان بیٹے کے جنازے کو اٹھا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے آپ کا نوجوان بیٹا اگر مر جائے تو آپ کی دل کی کیفیت کیسی ہوگی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ سوچتے ہوں گے کاش میں بھی مر جاتا، اس سے پہلے میں مر جاتا، اس لیے کہ نوجوان کی موت ہر انسان دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی سرزمین پر گئے تھے تو ان کے سر کے پورے بال کالے تھے۔ اس کے بعد اتنے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین کا ہر بال جو کالا تھا وہ سارے کے سارے سفید ہو گئے، یعنی غم حسین اس قدر تھا، امام حسین کو غم اس قدر تھا کہ سارے بال کالے ہو گئے، سارے بال سفید ہو گئے۔ لیکن امام حسین نے صبر کیا، کہیں پر ناشکری نہ کی، بلکہ یہی کہا جب حضرت امام حسین اپنے ننھے بیٹے حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لیتی ہے اور گود میں لینے کے بعد کربلا کے میدان میں آتے ہیں، کہتے ہیں اے یزیدیوں، تجھ سے میری دشمنی ہے، تم مجھ سے دشمنی نکالنا چاہتے ہو، تم نے مجھ پر پانی بند کر دیا، میں نے کچھ نہ کہا، تم نے مجھ پر کھانا بند کر دیا، میں نے کچھ نہ کہا، لیکن یہ چھاما کا اصغر ہے، اس کو تو پانی دے دو۔ لیکن ایک یزیدی جس کا نام ہرملا تھا وہ دور ہی سے تیر مارتا ہے اور وہ تیر آ کر حلقوں میں علی اصغر پر پیوست ہو جاتا ہے، خون بہتا ہے۔ امام حسین اس خون سے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کا مطلب یہ امام حسین اس خون کو اپنے چہرے میں لگا لیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ اس ننھی سی قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ یہ ہے امام حسین کا صبر۔ چھاپا کا بچہ گود حسین میں شہید ہو جاتا ہے، امام حسین ناشکری نہیں کرتے ہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا تعالیٰ چھاما کی قربانی بھی قبول کر لے۔ امام حسین کے ساروں اہل و عیال جب شہید ہو جاتے ہیں اس کے بعد امام حسین کی باری آتی ہے، امام حسین خیمہ میں آتے ہیں اور اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں اے بہن زینب، اب باری آ گئی ہے تیرے بھائی حسین کو رن میں جانے کی۔ بھائی اے بہن زینب، میرے گھر کا یہ دستور ہے، میرے گھر کا یہ نظام ہے کہ جب میرا بھائی حسن کر میدان میں جایا کرتا تھا تو ہم اسے دلہا بنایا کرتے تھے، جب میرے بابا علی میدان میں جاتے تھے تو میری امی انہیں دلہا بنایا کرتی تھی۔ لیکن اب کوئی بچا نہیں ہے، اب تیرا بھائی رن میں جا رہا ہے، تیرا بھائی کربلا کے میدان میں جا رہا ہے، تیرا بھائی کامنانہ کی شریعت بچانے جا رہا ہے، تیرا بھائی اپنی ہاتھ کی حفاظت کرنے جا رہا ہے، اب مجھے رن کی اجازت دی جائے اور میں خود رن میں جاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت زینب نے کہا تھا اے بھائی حسین، میں تمہیں دلہا بناؤں گی۔ امام حسین کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہا بناتی ہے، دلہا بنانے کے بعد رن کی اجازت دیتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں ذوالفقار حیدری لے کر اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے ہیں، یزیدیوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ جس طرح بھی ذوالفقار حیدری کا رخ ہوتا تھا سارے صفے کٹ جاتے تھے، سارے یزیدی بیمار ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا حسین کو اس طرح قابو نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حسین کسی عام کا بیٹا نہیں ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جس نے ایک انگلیوں کی اشارے سے اپنے ایک بازو سے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، اس علی کا بیٹا ہے جس کے سامنے بڑے بڑے پہلوان آنے سے ڈرتے تھے، اس علی کا بیٹا ہے جس کے سامنے کفار تھر تھر کانپتے تھے۔ امام حسین کو
तो इस तरह काबू नहीं किया जाएगा। इमाम हुसैन की तलवार जुल्फ़िकार हैदरी चल रही थी, यजीदियों ने यजीदी की सर उड़ रहे थे, सारे यजीदी बीमार हो रहे थे, लेकिन यजीदी घबरा गए। किस तरह हुसैन का तलवार रोका जाए, किस तरह हुसैन की जुल्फ़िकार को रोका जाए। इमाम हुसैन के जुल्फ़िकार को रोकने के लिए कोई मंसूबा काम नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही ज़ोहर का वक्त होता है जुल्फ़िकार हैदरी रुक जाती है। उसके बाद इमाम हुसैन सजदे के लिए घोड़े से उतरते हैं। जैसे ही सजदा करते हैं शिमरे लईन आकर इमाम हुसैन के पुष्ट पर बैठ जाता है। उसके बाद अपने खंजर से इमाम हुसैन के गले को काट देता है। ये वो वक्त था, इमाम हुसैन ने पूछा था, ऐ शिमर, मेरे नाना ने कहा था एक कोढ़ी कुत्ता मेरे नवासे के खून से अपने मुंह को लाल करेगा। मेरे नाना की हर बात कही हुई सच है, इसलिए कि तू कोढ़ी कुत्ता है। उस शिमर के जिस्म पर कोढ़ का बदन था, कोढ़ का मर्ज था, कोढ़ का मर्ज था। इमाम हुसैन ने जब कोढ़ के मर्ज को देखा तो इमाम हुसैन ने कहा था कि मेरे नाना ने सच कहा है कि एक कोढ़ी कुत्ता तेरे खून से अपने मुंह को लाल करेगा, और वो हकीकत हो गया है। इमाम हुसैन शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन की शहादत के बाद जुल्म तो खत्म होना चाहिए था, लेकिन इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद जो कूफा वाले थे, जो यजीदी थे, वो जुल्म से बाज ना आए, बल्कि जो ख़वातीन बची हुई थी उन्हें कैद कर लिया गया, उनके खेमों में आग लगा दी गई। उसके बाद उनके काफिले को ऊँट पर सवार किया जाता है। उसके बाद दमिश्क की तरफ रवाना किया जाता है। उसी काफिले में एक 9 साल की बच्ची थी जिसका नाम हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। जब मिस्र दमिश्क के बाजार में जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद एक सहाबी रसूल वहां पर थे, उन्हें बुलाती है। बुलाने के बाद कहती है, ऐ मेरे नाना के सहाबी, मैं ये चाहती हूँ कि सारे लोग मेरे बाबा के सरे अतहर को देखना चाहते हैं, और सरे अतहर मेरे साथ चल रहा है, यानी ख़वातीन के साथ चल रहा है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे बाबा के सर को और आगे कर दिया जाए, इसलिए कि लोग मेरे बाबा के सर को देखें, और मेरे हम बेपर्दे, हम जो बेपर्दे हैं, हमारी बेपर्दगी पर उनकी नजर ना पड़े। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाल तो ये था कि वो अपने जुल्फ़ को अपने चेहरे पर गिरा दी थी ताकि उनका चेहरा कोई ना देखे। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, उनका दुपट्टा छीन लिया गया था, उन्हें तार कर दिया गया था, उन्हें तो बेपर्दा कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने जुल्फों से पर्दा की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी बच्चियों के पास, आपकी बच्चियों के पास दुपट्टा सलामत है, हमारी बच्चियों के पास कपड़े सलामत हैं, लेकिन हमारी बच्चियाँ दुपट्टा तो अपने गर्दन पे डाल कर चलती हैं, कपड़ा इस तरह पहनती हैं, पहनने के बाद भी नंगी नजर आती है। इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, कुर्बे क़यामत ऐसे हो जाएंगे, कुर्बे क़यामत ऐसा होगा कि औरतें पर्दा करने के बावजूद भी नंगी नजर आएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना चुस्ती लिबास पहनती है, उनका जिस्म का पूरा हिस्सा नजर आता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप उसी नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी की कलमा हज़रत ज़ैनब ने पढ़ा है, जिस नबी का कलमा हज़रत सकीना ने पढ़ा है, जिस नबी का कलमा हज़रत शहरबानो ने पढ़ा है, जिस नबी का कलमा हज़रत उम्मे रूबाब ने पढ़ा है, जिस नबी का कलमा इमाम हसन व हुसैन ने पढ़ा है, जिस नबी का कलमा हज़रत हुर ने पढ़ा है, जिस नबी का कलमा हज़रत अली अकबर ने पढ़ा है, जिस नबी का कलमा हज़रत अली असगर ने पढ़ा है, जिस नबी का कलमा हज़रत कासिम ने पढ़ा है, जिस नबी का कलमा हज़रत अब्बास ने पढ़ा है। बताइए, हमारा भी उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारी बच्चियां भी उसी नबी की कलमा पढ़ने वाली हैं, लेकिन फिर हमारे और उनके दरमियान इतना फर्क क्यों? वो अपने पर्दे के लिए अपने जुल्फ को अपने आगे कर लेती हैं, उनके पास दुपट्टा नहीं है तो जुल्फ के जरिए पर्दा कर रही है, लेकिन हमारी बच्चियों के पास तो पर्दा है, लेकिन दुपट्टा है, लेकिन दुपट्टा उतार कर फेंक दे रही है और कहती है मेरी जिंदगी मेरी मर्जी है। आपकी जिंदगी जरूर है, लेकिन मर्जी चलेगी तो मुस्तफा की चलेगी, मर्जी चलेगी तो मदीने वाले की चलेगी। इसलिए कि आप मुसलमान हैं, जब आप मुसलमान हैं तो शरीयत के पाबंद भी आप होंगे। आप अगर शरीयत के पाबंद नहीं बनना चाहते हैं, आपको पर्दा नहीं चाहिए, तो फिर आपको ये ऐलान कर देना
دینا چاہیے کہ ہم نبی کی شریعت کو نہیں مانتے، ہم نبی کی شریعت کو نہیں مانتے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، فخر سے کر کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر آپ کو نبی کی شریعت کو اپنانا ہوگا۔ نبی کی شریعت میں پردہ ہے تو آپ کو پردہ کرنا ہوگا، آپ کو نبی کی شریعت اپنانا ہوگا۔ نبی کی شریعت میں داڑھی ہے، آپ کو داڑھی رکھنی ہوگی۔ داڑھی رکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے کہ شادی ہونے کے بعد داڑھی رکھ لیں گے، ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد داڑھی رکھ لیں گے، 40 سال کے بعد داڑھی رکھ لیں گے، بچے کی شادی کرنے کے بعد داڑھی رکھ لیں گے۔ لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ کے اوپر نبی کی شریعت اگر آ گئی ہے، یعنی نافذ ہو چکی ہے، عاقل و بالغ ہے، تو آپ پر نبی کی شریعت عائد ہو گئی ہے، تو آپ کو داڑھی بھی رکھنی ہوگی، آپ کو نماز بھی پڑھنی ہوگی۔ روزہ کا مہینہ آئے گا، رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا ہوگا۔ آپ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینی ہوگی، صاحب استطاعت ہو تو حج کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، جب آپ مسلمان ہیں تو نبی کی شریعت پر عمل آپ پر واجب ہے، آپ پر ضروری ہے۔ اگر شریعت کی نیب پر عمل نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اب گنہگار ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں بہت بڑے عذاب ہوں گے، یعنی عذاب ایسے ہوں گے کہ آپ کھیل نہیں پائیں گے۔ بہت لوگ ایسا مزاج بنا لیے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا قبر میں کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد کون دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دار العمل ہے، آپ یہاں پر عمل کریں گے، اسی کا بدلہ آپ کو قبر میں دیا جائے گا۔ اگر آپ پڑوسی کو نہیں ستائیں گے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اگر آپ نماز پڑھیں گے اس کا بدلہ دیا جائے گا، قرآن کی تلاوت کریں گے اس کا بدلہ دیا جائے گا، زکوٰۃ وہ مخلصی سے ادا کریں گے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ صاحب استطاعت ہے، اگر آپ حج ادا کریں گے اس کا بدلہ دیا جائے گا، قربانی کریں گے اس کا بدلہ دیا جائے گا، صدقہ دیں گے اس کا بدلہ دیا جائے گا، آپ جو بھی نیک عمل کریں گے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو بھی برا عمل کریں گے اس کا عذاب دیا جائے گا۔ نماز چھوڑیں گے اس کا عذاب دیا جائے گا، روزہ چھوڑیں گے اس کا عذاب دیا جائے گا، زکوٰۃ نہیں دیں گے اس کا عذاب دیا جائے گا، حج نہیں کریں گے اس کا عذاب دیا جائے گا، پردہ نہیں کریں گی اس کا عذاب دیا جائے گا، داڑھی نہیں رکھیں گے اس کا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے کہ میرے آقا قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر آپ ذرہ برابر نیکی کریں گے اسے بھی آپ دیکھیں گے، ذرہ برابر گناہ کریں گے اسے بھی آپ دیکھیں گے۔ اس لیے کہ بروز محشر جب سوال و جواب ہوگا بہت سخت دن ہوگا، اس لیے کہ اس وقت لوگ پسینہ میں شراب پر ہوں گے، لوگ یہ سوچیں گے کہ اللہ رب العزت ہمارا حساب و کتاب لے لے، اگر ہم جنتی ہیں تو جنت میں ڈال دے، اگر ہم جہنمی ہیں تو جہنم کے حوالے کر دے۔ لوگ سوچیں گے ہمارا حساب و کتاب لیا جائے، لیکن اپنے شفیع کو لوگ تلاشیں گے، کوئی ایسا انسان مل جائے، کوئی ایسا شخص مل جائے جو ہماری رب کی بارگاہ میں شفاعت کرائے۔ لوگ حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے اے آدم اب اللہ کے نبی ہیں، آپ دنیا کے پہلے انسان ہیں، آپ ابو بشر ہیں، رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیے، اور جو اگر ہم گنہگار ہیں تو ہمیں جہنم کے حوالے کر دیا جائے، اگر ہم نیکوکار ہیں تو ہمیں جنت کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جایا جائے۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئیں گے، اس کے بعد کہیں گے اے موسیٰ آپ اللہ کے مقدس نبی ہیں، آپ اللہ کے مقدس رسول ہیں، آپ کو آسا دیا گیا ہے، آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، آپ اللہ رب العزت سے ہم کلامی کیا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں سفارش فرمائیے کہ اگر ہم جنتی ہیں ہمارا حساب و کتاب لے لیا جائے، اگر ہم جنتی ہیں تو جنت میں ڈال دیا جائے، اگر ہم دوزخی ہیں تو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ سارے لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے ابراہیم اب اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہے، آپ کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیے، اگر ہم گنہگار ہیں تو جہنم میں ڈال دیا جائے، نیکوکار ہے تو جنت میں ڈال دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ سارے لوگ حضرت عیسیٰ
کے پاس آئیں گے, کہیں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کے وہ مقدس نبی ہے کہ آپ اگر مردوں کو ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا, آپ اگر کوڑوں پر اپنے ہاتھ کو رکھتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا, بھی اگر نابینا پر اپنے دست نبوت کو رکھتے تھے تو اس کی آنکھ میں بینائی آ جاتی تھی. رب کی بارگاہ میں سفارش فرمائیے کہ اگر ہم نیکوکار ہیں تو جنت میں ڈال دیا جائے, گنہگار ہے تو جہنم کے حوالے کر دیا جائے. تو حضرت عیسیٰ بھی فرماتے اذهبوا الی غیری, اس کے بعد حضرت عیسیٰ فرماتے اذهبوا الی محمد, تم سب محمد کے پاس جاؤ. سارے اہل محشر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچیں گے, کہیں گے یا رسول اللہ آپ بھی ہماری مدد فرمائیے, اس لیے کہ آپ کے بارے میں میں نے بہت سنا ہے. سارے لوگ یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری, لیکن حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے اذهبوا الی محمد. اب سارے لوگ سارے اہل محشر نبی کونین کی بارگاہ میں آئیں گے, آنے کے بعد کہیں گے یا رسول اللہ ہماری سفارش فرمائیے. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اذهبوا الی غیری, بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا لہا, میں ہی اس کے لیے ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا میدان محشر میں ہماری سفارش کروائیں گے؟ ضرور کروائیں گے. اگر ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو ہماری بخشش تو ضرور ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بروز محشر سے پہلے ہمارے سامنے بہت سارے امتحانات ہیں, بہت ساری منزلیں ہیں, قبر کی منزلیں ہیں. قبر میں کیسے کیسے عذاب ہوتے ہیں کتابوں میں ہم اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ بڑے بڑے اژدہا ہوں گے, وہ اپنے دانتوں سے وار کریں گے, ان کا زہر بہت دنوں تک باقی ہوگا, اور جب وہ زہر ختم ہوگا پھر اپنے دانتوں سے حملہ کریں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ پر نماز فرض نہیں ہے. امام حسین کربلا کے میدان میں شریعت بچانے کے لیے, نماز بچانے کے لیے, کلمہ بچانے کے لیے, پردہ بچانے کے لیے اپنے خاندان کو قربان کر دیا, اپنے اصحاب کو قربان کر دیا, اپنے بچیوں کو یتیم کر دیا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام ہم تک بہت آسانی سے پہنچا ہے, ہمیں نہ تو کوئی قربانی دینے کی ضرورت پڑی ہے, لیکن جب داستان اصحاب پڑھتے ہیں, داستان تابعین پڑھتے ہیں, داستان تبع تابعین پڑھتے ہیں تو آنکھ سے خون کے آنسو نکلتے ہیں. انہوں نے کن مصیبتوں سے اسلام ہم تک پہنچایا ہے. ایسے ایسے صحابہ گزرے ہیں جنہیں کیلوں سے ٹھوک کر مارا گیا ہے, تب جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے. اسلام ہم تک تو آسانی سے پہنچ گیا ہے, گھر میں بیٹھ گئے ہیں, اور اس کے بعد بھی ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب میرے آقا مدینہ المنورہ میں مسجد کی بنیاد رکھی تھی, وہ مسجد پکی مسجد نہیں تھی, بلکہ جب بارش کا دن آتا تھا تو مسجد کی جو چٹائی تھی وہ کیچڑ میں سن جاتی تھی, صحابہ اسی پر نماز ادا کرتے تھے. آج ہماری مسجد عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے, ہماری مسجدوں میں گرمی اگر لگ رہی ہے تو لوگ اے سی لگوا دے رہے ہیں, کولر لگوا دے رہے ہیں, اس کے بعد بھی ہم نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ساری آشائشیں تو ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس کے بعد بھی ہم رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانے کو تیار نہیں. آخر کب تیار ہوں گے؟ اس لیے کہ ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب جب مر جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے پروردگار ایک مرتبہ پھر زندگی عطا کی جائے, ہم تیری عبادت کریں گے, تیرے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے, ہم نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے. حضرات گرامی, میں اپنے گفتگو کو صرف اس جملے کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی انداز گلزدہ پیدا, بولنے میں لفظ مانن صحبن قصدن فہمن, کسی قسم کی غلطیاں خامیاں ہوئی ہیں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.